ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دل میں کبھی کڑھن محسوس کرتے ہیں، یا ان کے دل میں ایسا آتا ہے یار معاشرے کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اور آج ہماری معاشرے کی حالت کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں صرف کلیان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آج کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو بہت بار ایسا آتا ہے، میرے بھی دل میں آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ یار کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ کچھ کرنا چاہیے یہ صرف دل ہی میں رہ جاتا ہے، یہ صرف دل ہی میں رہ جاتا ہے، یہ صرف قول رہ جاتا ہے، ایک خواہش رہ جاتی ہے، اس پر کبھی عمل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑی پیارے انداز میں کہا، کیا کہا؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم حببنی الیک، او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، میں نے جو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آئی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے سنایا۔ وہ طویل دعا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہم حببنی الیک، اور آگے تک یہ دعا گئی۔ اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے جس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا محبوب بنا، یا اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایسے بہت سارے جماعتوں کا، ایسے بہت سارے افراد کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جیسا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنے کام کو حسن اور خوبی کے ساتھ میں ادا کرنے والے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صالحین، صدیقین اور شہداء سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات جو ہم کو سمجھنا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی جب کوئی بات پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ اور جب تمام فرشتے اس بندے کے لیے محبت کرتے ہیں،
یا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ بندہ جو ہے دوسرے بندوں میں بھی بہت زیادہ محب بن جاتا ہے، یا لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نوازش ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی. اور جب اللہ کو اپنے کسی بندے یا بندی کا کوئی فعل پسند آ جاتا ہے تو اس بندے یا بندی کو اللہ تعالی قیامت تک کے لیے لازوال کر دیتے ہیں. ہم سب کو بی بی ہاجرہ کا وہ واقعہ معلوم ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ میں اس جگہ پر چھوڑا جو سنسان اور غیر آباد جگہ تھی، اس وقت تک وہاں کعبہ موجود نہیں تھا. جب ساتھ میں لایا ہوا کھانا ختم ہو گیا اور جب بچے نے رونا شروع کیا تو بی بی ہاجرہ کی مامتا جاگ اٹھی اور انہوں نے رزق کی تلاش میں پاس کی دو جو پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، ایک کا نام تھا مروہ، ایک کا نام تھا صفا، انہوں نے 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایسے چکر لگائے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس اونچائی پر چڑھنے کے بعد میں کہیں کوئی کارواں نظر آتا ہے، کوئی آبادی نظر آتی ہے کہ میں کہیں سے اپنے اس شیرخوار بچے کے لیے کچھ رزق حاصل کروں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ جب تک قیامت تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک قرآن مجید پڑھا جائے گا تو سورہ بقرہ کی یہ آیت ہمیشہ ہم کو بی بی ہاجرہ کی اس سنت کی یاد دلاتے رہے گی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ثبت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سعی کو، اس کام کو، بی بی ہاجرہ کے اس عمل کو حج اور عمرے کا کیا بنا دیا؟ رکن بنا دیا، کہ اس کے بغیر نہ آپ کی حج ہو سکتی ہے، نہ اس کے بغیر آپ کا رکن ہو سکتا ہے. اور اس میں ہم سب لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے لیے اس سنسان آبادی میں بھی رزق کا انتظام کر سکتا تھا. لیکن ہمارے لیے جو درس ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ دار الاسباب ہے. یہاں رزق حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا. یہ دار العمل ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ منہ کھول کر بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ رزق آپ کے منہ میں پہنچائے گا. ایسا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم کو رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی، سعی کرنا پڑے گی. اور یہی کام اس نیک بی بی نے کیا کہ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے تاکہ کہیں سے وہ کسی قافلے کو ڈھونڈے یا کہیں آبادی کو ڈھونڈے اور اپنے بچے کو رزق یا دودھ یا جو کچھ بھی مل سکتا تھا وہ لا کر دے سکے. یہ میں نے جیسا کہ کہا اللہ کے جو محبوب بندہ بنتا ہے، اور ہم نے یہ بھی قرآن مجید میں دیکھا کہ شہداء، صالحین، صدیقین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. کبھی کبھی یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک معمولی
مسلم جو اپنا شمار صدیقین میں بھی نہیں کرتا، صالحین میں بھی نہیں کرتا، جس کا شمار اس وقت جو زندہ ہے تو شہداء میں بھی اس کا شمار نہیں ہے، وہ اللہ تعالی سے اپنا تقرب، اپنا قرب کیسے حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کس طریقے سے وہ بن سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جس طریقے سے میرے ذہن میں آیا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو قرآن مجید سے ایسی 2 مثالیں دوں گا اور ان مرد مومن کی صفات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کون سی وہ صفات تھی کہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ 2 مرد مومن اتنے محبوب بن گئے کہ ایک مرد مومن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کا نام ہی سورہ مومن رکھ دیا۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ مومن ہے، اور اس میں اس مومن بندے کا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے، فرعون کے تمام سرداروں کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی مدافعت کی، ڈیفینڈ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ فرعون کون ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میری اس کلمہ حق کو بلند کرنے کے بعد میں مجھے شاید فرعون زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ اچھی طریقے سے جانتا تھا، اپنے انجام سے بھی واقف تھا، لیکن چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آیا تھا، اس نے اس بھری محفل میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مرد مومن کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں تفسیریں بھی آپ اٹھا کے دیکھیے، اس مرد مومن کا کہیں بھی نام نہیں ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ مرد مومن ہے، جس کے نام کا ہم کو صرف جنت میں ہی پتا چلے گا کہ وہ مرد مومن کون تھا۔ لیکن قرآن مجید جب جب پڑھا جائے گا اور اس مرد مومن کا ذکر اس سورہ مومن کے اندر جو آئے گا تو ہم کو اس وہ مرد مومن کی یاد آئے گی جس کا پورا واز، ایک پورا واز ہے جو آیت نمبر 28 سے شروع ہو کر آیت نمبر 35 تک چلتا ہے۔ تو یہ پورا واز اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، ایک ہمارے جیسا مرد مومن ہے جو اپنے رسول کی دعوت کو لے کر اس کی مدافعت کے لیے، اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے فرعون کی دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے مرد مومن کا ذکر ہم کو سورہ یاسین میں ملتا ہے، اور جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جو سب سے پہلے خطبے کے شروع میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے سنائی، وہ آیت کیا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ پیغمبر، یہ رسول جو دعوت لے کر آئے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ اب یہ بات جو ہے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ سورہ یاسین میں اس آیت سے پہلے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، جب تک آپ اس کو نہیں پڑھ لیتے، اس وقت تک اس مرد مومن کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مختصراً جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک بستی کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر،
کہ ایک ایسی بستی تھی جس میں ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا. بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کی کیا کی؟ تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ان کی مدد کرنے کے لیے، ری انفورس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بستی میں تیسرا رسول بھیجا. یعنی ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو اپنے دین کی دعوت کے لیے بھیجا. ان بستی والوں نے تینوں رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا. یہ اپنی دعوت کا کام کرتے رہے اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اور شاید کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا. اور بستی والوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ان رسولوں کو نہ صرف جھٹلا رہے تھے بلکہ انہوں نے ان کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی تک دی تھی. قرآن مجید میں سورہ یاسین کو آپ پڑھیں گے تو انہوں نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم اپنے اس دین کی، اسلام کی دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہم تمہیں ایسا عذاب دیں گے جو تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، عذاب علیم ہم دیں گے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ، وہ رسول جو تھے، وہ اپنے کام کرتے رہے. اب اس کے بعد میں یہ شخص جو ہے قرآن کے واقعے میں جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ الرَّجُلٌ يَسْعَىٰ. یہ ایک آدمی تھا، ایک مرد مومن تھا. یہ مرد مومن کون ہے؟ جو ایمان لا چکا تھا لیکن اس نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا. اور صرف ایک آیت سے ہمارے مفسرین اکرام نے جو تفسیری نکات لائے ہیں لوگوں کے سامنے، قربان جائیے ان پر. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں کہ انہوں نے اس ایک آیت سے اس مرد مومن کی صفات کے بارے میں جو بیان کیا ہے اور کس طریقے سے اس مرد مومن نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ بنا دیا کہ جب سورہ یاسین پڑھی جائے گی اور جب اس آدمی کا خالی رجلن آتا ہے، رجلن یسعا، وہ آدمی دوڑتا ہوا اس طرف آیا، اس بستی کی طرف آیا جہاں رسول اپنا کام کر رہے تھے. تو جب یہ آیت پڑھی جائے گی اس مرد مومن کا نام ہم کو یاد آئے گا، اس کا ذکر ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے اس مرد مومن کو کیسا پسند کیا کہ بعد کی آیتوں میں آتا ہے جیسے ہی وہ شہید کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا. کیا کہتا ہے؟ جیسے ہی وہ اپنی بات پوری کرتا ہے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور پھر اس کے جواب میں وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی. تو آپ اس مرد مومن کی جو صفات ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، اس نے کیا کہا، کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوا، کیا ہمارے لیے آج کے ان حالات میں جہاں اسلام دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، جہاں اسلامو فوبیا بڑھتا جا رہا ہے، ہم جیسے لوگ جن کا شمار نہ صدیقین میں ہے، نہ شہداء میں ہے، نہ صالحین میں ہے، کیا ہمارے لیے اس مرد مومن کے اندر ایک رول ماڈل ہے؟ اور وہ یقیناً ہے. اور وہ رول ماڈل کیا ہے؟ جس کی تصویر مفسرین نے کھینچی ہے کہ مضافات سے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے. اس کے پاس میں کوئی سواری نہیں ہے، نہ اس کے پاس میں موٹر سائیکل ہے، نہ کار ہے، نہ اس کے پاس میں دوسرے کوئی اور ریسورسز ہے. وہ وہاں سے مضافات سے یا اس شہر کی بستی کے دوسرے کنارے سے دوڑتا چلا آتا ہے. تو 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے دل میں اپنے قوم کے لیے اتنی تڑپ ہے کہ اسے جب معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی تکذیب کی جا رہی ہے، ان کی دعوت
کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کے علاوہ وہاں کے بستی کے لوگ پیغمبروں کو مارنے کے در پہ ہے، تو اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے اس کے دل میں اپنے قوم کے لوگوں کو، کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے، تو وہ ایک پل ضائع کیے بغیر اس مقام سے بھاگتا ہوا اس مقام پر آتا ہے جہاں وہ پیغمبر اپنی دعوت کا کام انجام دے رہے تھے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ اس کے دل میں اتنی تڑپ تھی اپنے قوم کے لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قوم کے لوگ جہنم میں داخل ہوں۔ کیا یہ تڑپ ہم میں ہے کہ ہمارے برادران وطن جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں؟ دوسری صفت اس فرد واحد رجل مومن کی یہ ہے کہ اس کے پاس میں کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ریسورسز نہیں تھے، لیکن بغیر ریسورسز کے، بغیر وسائل کے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہلے ریسورسز جمع کرنا ہے۔ اس وقت ایسا جو وقت تھا، وہ ایسی گھڑی تھی کہ اس کا وہاں سے نکل کر یہاں آنا ضروری تھا، تو بغیر وسائل کے وہ خود تنہ تنہا چل پڑا، اور ایک ایسی جگہ چل پڑا جس کے بارے میں اسے اندیشہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بستی کے لوگ اتنا غصے میں ہے کہ وہ رسولوں کو مارنے کے در پہ ہے، تو یہ تو رسول بھی نہیں تھا، یہ تو ایک فرد واحد مومن تھا، اور وہ خوب جانتا تھا کہ وہ جا کر جب اپنے بستی والوں کے سامنے دعوت کی بات رکھے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ شہید کر دیا جائے گا، وہ مار دیا جائے گا۔ ایسے حالات میں بھی جو ہے وہ اپنی اس کوشش سے باز نہیں آیا، اور وہ بھاگتے ہوئے اس بستی کے اندر پہنچا۔ تو یہ اس کی دوسری صفت تھی۔ تیسری صفت آپ دیکھ لیجئے اسی کے اندر، اب اسی میں سے دیکھیے مفسرین نے کیسے کیسے نکات نکالے ہیں۔ اس نے آ کر اپنے بستی والے، اب یہ کون ہے بستی والے؟ یہ بستی والے وہ ہیں جن تک 3 انبیاء پہنچے اور دعوت کا کام کیا، اور انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا، لیکن یہ شخص آ کے ان سے یہ نہیں کہتا کہ یا ایھا الکافرون، اے کفار، ایسا نہیں کہتا۔ حالانکہ ان سب لوگوں نے جو ہے رسولوں کی دعوت کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا۔ وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ یا قوم اتبعوا، اے میری قوم کے لوگوں۔ اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں بکٹٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دل میں کیا ہے؟ تڑپ ہے۔ یہ دائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اصول دیا ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں، ہم ایسے لوگوں کے پاس میں جائیں، چاہے وہ ہم سے کتنی ہی نفرت کرتے ہو، چاہے وہ ہم سے کتنی ہی دشمنی رکھتے ہو، ان کو ہماری طرف سے خیر خواہی کا احساس ہونا چاہیے۔ ان کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ شخص جو میرے سامنے آیا ہے اور میرے سامنے جو بات کر رہا ہے، جو نیریٹو پیش کر رہا ہے، میرے سامنے جو اسلام کی بات کر رہا ہے، وہ میرے اپنے بھلے کے لیے ہے، میرا خیر خواہ ہے، اس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ وہ آگے کہتا ہے کہ تم ان پیغمبروں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں چاہتے اور جو خود ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو ہماری جو اللہ کا اگر محبوب بندہ بننا ہے تو ایک یہ کام ہے جو ہم کو اللہ سے نزدیک تر کر دے گا کہ اتنے سارے انسان آج اس دنیا میں بستے ہیں جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے، تو اس مرد مومن کی صفات کو ہم سمجھیں، اسے ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، اور ہم قرآن کی اور اسلام کی دعوت لے کر
ان لوگوں تک پہنچے۔ اس نے ایک اور بات کیا کہی؟ اس نے یہ بات کہی اور اس کے مطلب ایموشنل جذباتی دلیل کے بعد میں اس نے ایک عقلی دلیل بھی پیش کی، وَمَا لِي لَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرْنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں؟ آپ سوچئے، کبھی جب آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ اس آیت کو سوچئے۔ وہ شخص کہتا ہے وَمَا لِي لَا عَبْدُ الَّذِي، وَمَا لِي 23واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس ہستی نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہر پل مجھے پال رہا ہے، ہر پل مجھے پال رہا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں لوٹائے جانے والا ہوں، وہ اپنے مدعوین سے کہتا ہے کہ تم آج تو میری بات نہیں مانتے، آج تو ان رسولوں کی بات نہیں مانتے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم اسی خدائے بزرگ، اسی اللہ، اسی پرمیشور، اسی گاڈ کی طرف لوٹائے جانے والے ہو جس طرف میں بھی جانے والا ہوں۔ تو اس وقت تم اپنے اللہ کو، اپنے پرمیشور کو، اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ تو یہ اس نے بڑی عقلی دلیل اس کے سامنے پیش کی۔ اب اس شخص کا ایک اور جو صفت ہے جو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور جو بہت اہم صفت ہے، اس کی طرف بہت سارے مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دل میں کبھی کڑھن محسوس کرتے ہیں، یا ان کے دل میں ایسا آتا ہے یار معاشرے کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور آج ہماری معاشرے کی حالت کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف کلیان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آج کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو بہت بار ایسا آتا ہے، میرے بھی دل میں آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ یار کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ کچھ کرنا چاہیے یہ صرف دل ہی میں رہ جاتا ہے، یہ صرف دل ہی میں رہ جاتا ہے، یہ صرف قول رہ جاتا ہے، ایک خواہش رہ جاتی ہے، اس پر کبھی عمل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑی پیارے انداز میں کہا، کیا کہا؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو آپ حضرات میں اس کے اوپر غور کریں کہ دل میں جو خواہشات ہیں، آج معاشرے کا جو حال ہے، جو آج ہمارے بچیوں کا جو حال ہے، جو آج ہمارے معاش کا جو حال ہے، آج جو ہمارے ایجوکیشن کا جو حال ہے، کیا ہم صرف عام چیئر کرٹک بن کے بیٹھیں گے؟ عام چیئر کرٹک، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن کام صفر، بلکہ دوسروں پہ تنقیدیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقیدیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر فیس بک کے اوپر اور پھر واٹس ایپ کے اوپر وہ تنقیدوں کے اوپر تنقیدیں اور اس کے اوپر تبصرے چلتے ہیں۔ تو یہ جو مرد مومن ہے، یہ مرد مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اور آپ کو سورہ یاسین میں یہ تعجب ہوگا کہ وہ رسولوں کی طرف سے منقول آیتیں خالی 3 یا 4 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے مومن سے جو ہے 5 آیتیں منسوخ کی ہے، 5 آیتیں منسوخ کی ہے۔ یعنی اللہ کو یہ مرد مومن کتنا پسند آیا، اور اس لیے پسند آیا کہ اس کے دل میں جو خواہش تھی، یہ اسلام کی دعوت اور دین کی دعوت اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کا جو درد تھا، وہ صرف وہاں بیٹھا نہیں رہا، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کر یہاں بھاگ کر آیا۔ ایسے تشویشناک حالات میں اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس بستی میں 3 پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، یہ میری بات کیا سنیں گے؟ میں یہ سوچ سکتا ہوں نا، آپ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ ایک بستی ہے جہاں 3 پیغمبر بھیجے گئے ہیں اور تینوں پیغمبروں کی تکذیب کی گئی ہے، میں جا کے وہاں کیا کرنے والا ہوں؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جس کام کا وہ مکلف تھا اس سے سوال کیا ہوگا؟ اس سے یہ سوال نہیں ہوگا، اس سے یہ سوال ہوگا کہ تو جو کر سکتا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس نے اسی کے لیے وہ کام کیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات کے لیے جواب دہ ہوں
کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میرے اس تڑپ کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں۔ اور دوسری آخری بات جو ہے کمال اخلاق، اس شخص کا کمال اخلاق۔ دیکھیے یہ سب باتیں ایک دو آیتوں سے ہمارے مفسرین نے اخذ کی ہے، ایک دو آیتوں سے مفسرین نے اخذ کی ہے۔ کیا کام کیا ہے مفسرین نے؟ اپنی زندگیاں لگا دی قرآن مجید پہ، اور ہم قرآن مجید کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کی وجہ سے یا سمجھنے کی کوشش میں ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کتنی عجیب بات، کتنی عجیب بات۔ جنہوں نے جب قرآن مجید کو سنا، جنہوں نے سنا، صرف سنا، سورہ جن پڑھ لیجیے آپ، تو انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، اسلام کی دعوت کو سمجھا، اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ جن میں کیا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر سمجھا اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش میں ہم گمراہ ہو جائیں گے، یہ عجیب بات۔ تو یہ آخری پوائنٹ جو ہے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اس کو شہید کر دیا گیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک آیت آئی ہے کہ ہم نے اس سے کہا جنت میں داخل ہو جا، یعنی شہید کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت الفردوس میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کے لیے پوری برزخی زندگی جنت ہی جنت ہے۔ آپ وہ ایک حدیث پڑھ لیجئے جو شہدائے احد کے بارے میں آئی ہے، میرے پاس میں وقت نہیں ہے۔ تو وہاں جا کے وہ کیا کرتا ہے اور وہاں جا کے وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون۔ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ پوری قوم کو جنہوں نے اس کی دعوت کو جھٹلا دیا، وہ تمام لوگ جنہوں نے تینوں پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا دیا، ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتا، کوئی غصہ نہیں ہے، افسوس ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اے اللہ تعالیٰ کاش کہ میری قوم کو یہ علم ہوتا کہ تو نے میرے ساتھ میں کیا معاملہ کر دیا، تو نے کیسا مجھے جنت میں پہنچا دیا، کیسا تو نے مجھے معزز لوگوں کے اندر جو ہے جگہ دی۔ یہ کمال اخلاق ہے۔ تو جب ہم دعوت کے کام کو لے کر اٹھے تو یہی اخلاق کا پیکر بن کر ہم کو اٹھنا ہے کہ سامنے والے کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ سرتپا اخلاق ہے، اس کی قولی زندگی میں اور اس کی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اب سورہ یاسین کا ہمارا درس چل رہا ہے، تھرسڈے تذکیر کے اندر جو ہے 4 ایپیسوڈز اس کے ہو گئے ہیں۔ ہم نے شروع سے لے کے اب یہاں تک ہم پہنچے ہیں ومالی لا عبد اللذی تک۔ تو جو لوگوں کے پاس میں ہماری لنک موجود ہے اس لنک پر جا کر آپ ہر تھرسڈے کو، ہر جمعرات کو ہماری تذکیر کی سیریز جو ہے جس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان ہوتی ہے، آپ اس کو ہر تھرسڈے بھی سن سکتے ہیں، بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے اندر پوری پلے لسٹ ہے، آپ پوری یا سورہ یاسین شروع سے لے کے جو 5 ایپیسوڈ ہوئے ہیں، 4 ایپیسوڈ ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے آج ایک بہت اہم اعلان میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم اعلان۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان، ہم اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اور اس کے ساتھ میں اس مسجد کے ٹرسٹیان کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت 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 جزائے خیر دے۔ اگلا جمعہ 10 دسمبر کلیان کی تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جانے والا دن ہوگا، جس دن کلیان کی ایک اور مسجد میں، یعنی اس مسجد حاضہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگلی جمعہ سے پہلے مالے پر، پہلے منزلے پر ہم نے پورا بندوبست کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عورتیں آئیں گی، خواتین آئیں گی اور جمعہ کی نماز ادا کریں گی، جمعہ کا خطبہ سنیں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس وقت کی خواتین اور صحابیات
आखिरी सफ में नमाज पढ़ा करती थी। अहादीस की किताबें उठा के आप देख लीजिए, आखिरी सफ में नमाजें पढ़ा करती थी। और अल्लाह के रसूल, फिदा का उम्मी हुब्बी या रसूल अल्लाह, आपने औरतों के लिए अलग से एक दरवाजा बनाया था ताकि उनको आने जाने में तकलीफ ना हो। अहादीस की किताब में यह भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाजे मुतहर्रात को ईदगाह लेकर जाते थे, ईदगाह लेकर जाते थे नमाज पढ़ने और खुतबा सुनने। और आज हमारे माशरे में और खास तौर पर हमारी बच्चियों को और हमारी औरतों को, हमारी माओं और बहनों को इस्लाह की जितनी जरूरत है, मैं समझता हूं इससे पहले कभी नहीं रही होगी। तो आप सब लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, और हमने ऊपर बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। हमने ऊपर 5 फीट का LCD लगाया है। यहां से जो खुतबा होगा वो इंशाअल्लाह ताला वो खुतबा लाइव ऊपर रिले होगा। और अलग से दरवाजा दादर बनाया है, दरवाजा बनाया है, तमाम इंतजामात मुकम्मिल हो चुके हैं, पर्दे का भी इंतजाम हो गया है। तो हमने ये तय किया है कि अगली जुमा 10 दिसंबर से इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद के दरवाजे जुमा की नमाज के लिए औरतों के लिए खोल दिए जाएंगे। आप खुद भी आएं, अपनी माओं को भी लाएं, अपनी बहनों को भी लाएं, अपने खास तौर पर नौजवान बच्चियों को लाएं, और इस बात को जो है आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे माशरे की इस्लाह हो सके। और माशरे की इस्लाह का जो सबसे आला तरीन और सबसे सस्ता और आसान तरीका यह है कि वो जुमा के खुतबे की तज़कीर से इस्लाम को समझे और इस्लाम को सीखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमको उसका अजर अता फरमाए, और हम जो बोलते हैं बोलने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।